سے
حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول باغ سے تو وہی نام کا کہ مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی نام کا کہ مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے یہ بقا، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول کا ستور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مانو یا نہ مانو یہ ضرور ہوتا ہے، مانو یا نہ مانو یہ ضرور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ ہاں درود پڑھو اس طرح کرینے سے، ہاں درود پڑھو اس طرح کرینے سے کہ آ جائیں گے سرکار محفل میں مدینے سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنے گنگی جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر سمت جمال ہی آقا کا جا کر تو دیکھو مدینے میں، ہر سمت جمال ہی آقا کا جا کر تو دیکھو مدینے میں، جا کر تو دیکھو مدینے میں۔ طیبہ کے در و دیوار سبھی، طیبہ کے در و دیوار سبھی سرکار کی باتیں کرتے گئے، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے گئے، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے گئے۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام
आपने गिननी जो नबियों के सरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, किरदार की बातें करते हैं। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। दिल में नबी की यादें हैं, लब पर नबी की बातें, दिल में नबी की यादें हैं, दिल पर नबी की बातें। जाना तो ऐसे जाना, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله الأمير المشتاق الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے کچھ معروضات عرض کروں۔ اس سے پیشتر ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین جناب پاک محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں
جس طرح سے میں پڑھا ہوں آپ سب مل کر میرے ساتھ حق درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر من مغرق خذ یدی سکر لنا اشکالنا، غوث اعظم برمنی بے سر و سامہ مددی، قبلہ دی مددی، کعبہ ایمان مددی، امداد کن از بندگان آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، گزشتہ بیان میں بھی آپ نے فضائل اہل بیت سماعت کیے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس مختصر سے بیان میں کچھ باتیں اہل بیت اطہر کے حوالے سے عرض کروں رب قدیر۔ اسی سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو حق سن کر کے اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، رب قدیر نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اسی آیت مقدسہ کے اندر خالق کائنات نے اہل بیت کی فضیلت کو بیان کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا غور و فکر کریں کہ جو ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا پالنہار، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا معبود، چاند و سورج کو پیدا کرنے والا رب قدیر، خود خالق کے کائنات اہل بیت اطہر کے فضائل کو بیان کرے تو ان اہل بیت کا کتنا بلند اور کتنا اونچا مقام ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج الوداع کے موقع کے اوپر ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں، یہاں اسلام اب مکمل ہو گیا، اب میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو چیزوں کی حفاظت کی، اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا تو تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہو وہ دو چیزیں کیا ہیں؟
جس کے حوالے سے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا، آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، دو چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر کے جاتا ہوں، ایک تو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اگر تم قرآن سے محبت کرو گے، قرآن کو سینے سے لگا کر کے رکھو گے، قرآن پاک سے محبت کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور صرف قرآن سے محبت کرنے سے ہی کام نہ چلے گا، قرآن مجید سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں میری اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہوگی، میری آل سے بھی محبت کرنی ہوگی، میری اولاد سے بھی محبت کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ یہ چلا کہ اگر جو لوگ صرف قرآن کو لے کر کے چلتے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہیں، اور جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر کے اہل بیت کو ہی لے کر کے چلتے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہیں۔ کامیاب ہونا ہے تو دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا پڑے گا، قرآن مجید کو بھی ساتھ میں لینا پڑے گا، اہل بیت سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آؤ میں آپ کو واقعات کی روشنی کے اندر اہل بیت اطہر کے فضائل کو بیان کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے، ہمارے اصحاب اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے، ان سے کیسا انس اور پیار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کا بچپنا ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر منبر رسول پہ چڑھ کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اتنے میں امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بچپنے کی ادائیں لیتے ہوئے آئے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا امیر المومنین سیدنا عمر منبر رسول پر ہے۔ حضرت امام علی مقام نے امام حسین نے فرمایا، اے عمر میرے باپ کے منبر سے نیچے اتر جاؤ، اپنے باپ کے منبر پر چڑھو۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، آپ ذرا تصور کریں، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم اس وقت مسلمانوں کے امیر ہے، مسلمانوں کے بادشاہ ہے، مگر دیکھیں تو صحیح تعظیم اہل بیت کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل اگر کوئی قوم کا لیڈر ہو، آج کل کوئی قوم کا پٹیل ہو، آج کل کوئی قوم کا رہبر ہو، اس سے اگر اس طرح سے بات کی جائے تو پیروں سے زمین کھسک جائے گی، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، اس کے اوپر چہرے کے اوپر جو ہے غمگینی کے اور غصے کے آثار نمودار ہو جائیں گے، مگر نہیں، امام علی مقام نے بھرے مجمع کے اندر مسجد نبوی میں آ کر کے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم سے کہا، اے عمر میرے باپ کے منبر سے اتر جاؤ اور تمہارے باپ کے منبر پر چڑھو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ پہلے تو امام حسین کو اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر کے کہنے لگے، اے امام علی مقام، یہ منبر تمہارے باپ کا ہے، ہمارے باپ کا منبر ہی کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت امام حسین سے بڑی محبت کرنے لگے۔ فاروق اعظم
رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر ان کی ضرورتیں بھی پوری فرمائی، اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو امام حسین کو لے کر کے اپنے گھر کے اوپر تشریف لاتے ہیں، اور پھر امام حسین سے کہتے ہیں اے شہزادے آپ ہمارے گھر کے اوپر آتے ہو بڑا اچھا لگتا ہے، ہمیں بڑی خوشی میسر ہوتی ہے، ہمیں بڑی محبت ملتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تعظیم اہل بیت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، یہ بھی مسلمانوں کے بادشاہ گزرے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کے امیر گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی کے پوتے پہنچتے ہیں، آپ کی کجل جوانی ہے، بڑی بڑی زلفیں ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن مجتبی کے پوتے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں پہنچے اور جا کر کے عمر بن عبدالعزیز سے کہتے ہیں اے عمر بن عبدالعزیز آپ بتاؤ ہمارے تم جو میں کس طرح سے احترام کرتے ہو، کس طرح سے ہماری عزت کرتے ہو۔ جب آپ نے عمر بن عبدالعزیز نے یہ سنا، فوراً ہی اپنے تخت کے اوپر بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد کہا اللہ اکبر، اے پیارے شہزادے تم ہمارے دربار میں اس طرح سے آتے ہو، ہمیں اچھا نہیں لگتا، اگر کوئی ضرورت ہوتی، اگر کوئی تمہیں ضرورت پیش آتی تو تم تحریر لکھ کر کے بھجوا دیتے یا کسی قاصد کو بھیج دیتے، میں تمہاری ضرورت کو پوری کر دیتا، تم چل کر کے ہمارے پاس آئے مجھے اچھا نہیں لگا۔ اللہ اکبر، یہ تعظیم اہل بیت کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ یہ چلا وہی لوگ کامیاب ہے جس نے تعظیم اہل بیت کی ہے، اہل بیت کا اکرام کیا ہے، اہل بیت کی تعظیم کی ہے، ان کی عزت کی ہے، وہی لوگ کامیاب ہے جس کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہے، جس کے دل کے اندر اہل بیت کا کینہ ہے، جس کے دل کے اندر اہل بیت سے عداوت ہے، وہ کبھی اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت اطہر کی خوشی کے اندر اللہ کے محبوب کی خوشی ہے، اہل بیت اطہر کی غمی کے اندر اللہ کے محبوب کی غمی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو ہم سے اللہ کے نبی راضی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو ہمارے پیغمبر ہم سے خوش ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائے، تو ان کی آل کو پہلے راضی کرنا ہوگا، ان کی آل کو پہلے خوش کرنا ہوگا، ان کی آل کو پہلے راضی کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو پتا ہوگا بادشاہ تیمور، اللہ اکبر، یہ کیسا بادشاہ ہے، مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم بھی کرتا تھا، مسلمانوں کے اوپر وہ ستم بھی کیا کرتا تھا، مگر جانتے ہو بادشاہ تیمور کے انتقال کا وقت آتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر غمگینی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، وہ بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ ابھی مجاہدنی کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، غشی اس پر طاری ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، غشی طاری ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ تیمور کو ہوش آ گیا، ہوش آنے کے بعد اس سے پوچھا گیا اے بادشاہ تیمور بتاؤ تمہارے حال کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بادشاہ تیمور سے عبرت حاصل کریں کہ دیکھیں تو صحیح، وہ بادشاہ مسلمانوں کے اوپر ظلم بھی کر رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ستم کر رہا ہے، جاگنی کا وقت ہے، موت کا وقت آ چکا ہے، اور مرض بستر پر بستر علانت کے اوپر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب موت کی وجہ سے اس پر کشی طاری ہو چکی ہے، مگر کشی طاری ہونے کے بعد جب وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوش سنبھالتا ہے، لوگوں نے پوچھا اے بادشاہ بتاؤ تمہارا حال کیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اب
ابھی ابھی میرے پاس عذاب کے فرشتے آئے تھے، وہ چاہتے تھے مجھے عذاب دیا جائے، وہ چاہتے تھے مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور عذاب کے فرشتوں سے کہنے لگے، اے عذاب کے فرشتوں، بادشاہ تیمور کو عذاب نہ دینا، اسے جہنم کی طرف نہ لے کے جانا، اسے جہنم کے جگہ جہنم کے گڑھے کے اندر نہ ڈالنا، اس لیے کہ بادشاہ تیمور جو ہے یہ میری اہل بیت سے بڑی محبت کرتا تھا۔ بادشاہ تیمور جو ہے اہل بیت کا بڑا اکرام کیا کرتا تھا، یہ اہل بیت کی بڑی مدد کیا کرتا تھا، اہل بیت کو جو ہے وہ امداد کیا کرتا تھا، اس لیے تم جو ہے اسے جہنم میں نہ لے جانا۔ اللہ اکبر! اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا تصور کریں، جو بادشاہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا، مگر اس بادشاہ نے اگر اہل بیت کی تعظیم کر لی، اہل بیت کا اکرام کر لیا، اہل بیت کی مدد کر دی، رب قدیر نے اس بادشاہ تیمور کو بھی جو ہے معاف فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شخص کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب کے اندر تشریف لائے، میں نے دیکھا اللہ کے محبوب کے پاس جو ہے بادشاہ تیمور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس بادشاہ تیمور سے کہا، اے دشمن خدا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، تم نہیں جانتے یہ میرے اہل بیت سے بڑی محبت کرتا تھا، یہ میرے اہل بیت سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ میرے اہل بیت سے بڑا پیار کرتا تھا، اس لیے اسے یہاں بٹھایا گیا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ کیا چلا؟ بندہ چاہے کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، بندہ چاہے کتنا بھی پاپی کیوں نہ ہو، بندہ چاہے کتنا بھی خطا کار کیوں نہ ہو، اگر وہ اہل بیت کی تعظیم کرتا ہے اور اہل بیت کا اکرام کرتا ہے، اہل بیت کی امداد کرتا ہے، رب قدیر اپنے محبوب کی آل کے صدقے میں گنہگار بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے جائے، ہم چاہتے ہیں اللہ کے دربار سے ہمیں بخشش کا پروانہ مل جائے، ہم چاہتے ہیں رب قدیر کی بارگاہ سے ہمیں بھی جنت کا پروانہ ملے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، تو ہمیں اس دنیا کے اندر آل رسول سے محبت کرنی ہوگی، آل رسول سے جو کہ الفت کرنی ہوگی، آل رسول کی امداد کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہو دنیا کے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام حنبل ہے، امام مالک ہے۔ اللہ اکبر! امام مالک کو جعفر بن سلیمان نے جیل کی سلاخوں کے اندر قید کر دیے۔ کتنے بڑے امام ہیں، اس امام کو جیل کی سلاخوں میں قید کر دیا گیا، اور قید کرنے کے بعد کئی سالوں تک جعفر بن سلیمان نے انہیں جیل کی سلاخوں کے اندر مقید رکھا، اور پھر قید کی سلاخوں سے جب امام مالک کو نکالا گیا تو جعفر بن سلیمان نے حضرت امام مالک کے جسم کے اوپر قورے برسائے۔ اللہ اکبر! اے میری قوم کے لوگوں، ایک قورا اگر ہمارے جسم پر پڑ جائے تو ہماری چیخیں بلند ہو جائیں، ہماری جنبیں پیروں سے زمین کھسک جائے، ہم اس کوڑے کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا، مگر امام مالک کے اوپر ایک نہیں بلکہ کئی کوڑے جعفر بن سلیمان نے برسائے ہیں۔ اللہ اکبر! مگر جب حضرت امام مالک کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، آپ بے ہوش ہو گئے، اٹھا کر کے امام مالک کو ایک جگہ کے اوپر لایا گیا۔ جب آپ کو ہوش آیا، لوگ سارے کے سارے
امام مالک کو دیکھنے کے لیے یہاں جمع تھے۔ لوگوں نے سوچا تھا اب امام مالک ہوش نہ سنبھال سکیں گے، اس لیے کہ انہیں اتنا مارا گیا تھے، اتنا پیٹا گیا تھے کہ شاید اسی مار کی وجہ سے امام مالک کا انتقال ہو جائے گا۔ مگر جب امام مالک نے ہوش سنبھالا، دیکھا لوگوں کا جم کفیر کے جیسے ہی امام مالک ہوش سنبھالتے گئے، آپ کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا، میں نے جعفر بن سلیمان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! لوگ حیران و پریشان ہو گئے، اے امام مالک، بغیر قصور کے، بغیر مجوس کے جو میں آپ کو مارا گیا، بغیر قصور کے آپ کو پیٹا گیا، مگر آپ ہوش سنبھالتے ہی آپ کہتے ہیں میں نے جعفر بن سلیمان کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! امام مالک کہتے ہیں کل قیامت کے دن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک آل رسول کو، ایک جو ہے رسول کے خاندان کے ایک فرد کو جہنم کا عذاب دیا جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مصطفیٰ کے خاندان کا ایک فرد جو ہے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اے لوگوں، میں نے تو جعفر بن سلیمان کو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب جعفر بن سلیمان میری پشت کے اوپر، میری پیٹھ کے اوپر جب کورا پر برساتا تھا، وہ کورا میری پیٹھ سے جدا نہیں ہوتا، اس سے پہلے میں جعفر بن سلیمان کو معاف کر دیتا تھا۔ یہ کیسی تعظیم ہے کہ امام مالک کو بغیر قصور کے جعفر بن سلیمان پیٹ رہے ہیں، مگر یہ جعفر بن سلیمان آل رسول تھے، اس لیے امام مالک نے اپنی پیٹھ سے کورا جدا ہونے سے پہلے انہیں معاف کر دیا، اور کوئی دو چار کورے نہیں مارے گئے۔ امام مالک کو اتنا مارا گیا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تعظیم اہل بیت ہم اپنے اکابروں سے سیکھیں کہ وہ لوگ آل رسول کی کیسی تعظیم کرتے تھے، اور آج ہم نے کہ ہمارے پاس کوئی ان کا وقار نہیں رہا۔ اگر کوئی آل رسول ہمارے پاس آ کر کے بیٹھ جائے تو ہم ان کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرنے لگ جاتے ہیں جیسے عام انسانوں کے ساتھ کیا جاتا۔ نہ ہم کبھی انہیں اپنے اونچی جگہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں ہم تو نمازی ہے، حاجی ہے، غازی ہے، ہم پانچوں وقت نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہ آل رسول جن کے چہرے کے اوپر بھی داڑھی بھی نہیں ہے، جو نمازوں کی پابندی بھی نہیں کرتے، ہم اس کی تعظیم کیسے کریں؟ ہمیں اپنی عبادتوں کے اوپر فخر ہو چکا ہے، مگر سنو، وہ عبادتیں لائقہ جائے گی جو عبادتیں تعظیم آل رسول کے بغیر کی جائے، چاہے آل رسول فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ایمان کا فریضہ ہے، ہمارے ایمان میں یہ داخل ہے
کہ ہم ایک فاسق اہل بیت کی تعظیم کریں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم اپنی آخرت سدھارنا چاہیں تو اہل بیت کا احترام کریں. وقت کا امام احمد رضا فاضل بریلوی، جو وقت کا محدث ہے، وہ اہل بیت کی کیسی تعظیم کرتے ہیں. ایک مرتبہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، پالکی منگائی گئی. اس وقت جو میں کار موٹر کا اہتمام نہ ہوگا، بس یا ٹیکسی وغیرہ کا اہتمام نہ ہوگا، اس لیے زیادہ تر بزرگ لوگ پالکی کے اندر سوار ہو کر کے سفر کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جاتے. پالکی اس طرح سے ایک بگھی بنائی جاتی جسے 4 لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے اس پالکی کو لے کر کے چلتے تھے، اور پالکی اٹھانے والے مزدوروں کو مزدوری ملا کرتی تھی. ایک اہل بیت کا فرد اسی مزدوری کے اندر سے مزدوری حاصل کرتا اور اپنے اہل خانہ کو جو ہے اس کی پرورش کرتا. اس کی وہی مزدوری تھی، پالکی اٹھانا، لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانا. اتفاق سے اعلیٰ حضرت کی جو پالکی اٹھی اسی میں وہی مزدور تھا جو اہل بیت تھا. اعلیٰ حضرت پالکی میں بیٹھے، ابھی تھوڑی ہی دور چلی تھی وہ پالکی کہ امام احمد رضا نے فرمایا پالکی روک دی جائے، پالکی کو زمین پہ رکھو. پالکی زمین پہ رکھی گئی. اعلیٰ حضرت اس پالکی سے باہر تشریف لائے اور کہنے لگے اس پالکی اٹھانے والوں میں سے کون آل رسول ہے جس کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، جس نے میری جان کو معطل کر دیا، کون ہے آل رسول؟ ایک مزدور کھڑا ہوا، کہا میں آل رسول ہوں اور میری یہی کمائی ہے، میں لوگوں کی پالکیاں اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہوں، جس سے مزدوری ملتی ہے میں اس سے اپنے گھر کا راشن خریدتا ہوں. لوگوں کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. وقت کا امام، وقت کا محدث امام احمد رضا نے اپنے سر کا تاج اٹھا کر کے اس مزدور کے پیروں کے اندر رکھ دیا اور آنکھوں سے اشک بہنے لگے. روتے ہوئے امام احمد رضا اس مزدور سے کہتے ہیں لا علمی کے اندر مجھ سے یہ خطا سرزد ہو گئی، لا علمی کے اندر مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا کہ میں ایک آل رسول کے کندھے پہ سوار ہو کر کے جا رہا تھا. اگر قیامت کے دن اللہ کے محبوب نے مجھ سے پوچھ لیا اے احمد رضا کیا
کیا میرے آل کے دوش میرے آل کے کندھے مبارک اس لیے تھے کہ تم ان پہ سوار ہو کر کے بیٹھ چلو؟ تمہیں اس وقت میرے رسول کو کیا وہ دکھاؤں گا؟ وقت کا امام رو رہا ہے، گریہ و زاری کر رہا ہے، التماس کر رہے ہیں، اے آل رسول مجھے معاف کر۔ اس کے بعد پھر وہ مزدور کہتا ہے اے وقت کی امام، میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، مگر امام احمد رضا نے کہا کیوں نہیں، اب پالکی میں تم بیٹھو، میں یہ پالکی اپنے کندھے پہ لے کر کے تمہیں چلاؤں گا۔ آپ سوچو کیسی تعظیم ہے اہل بیت کی کہ وقت کا امام، وقت کا محدث امام احمد رضا آل رسول کو پالکی میں بٹھا کر کے اپنے کندھوں پہ اٹھاتے۔ یہ تعظیم اہل بیت کی، ہم اور آپ کیا سمجھیں گے ان کے مقام کو؟ ہم اور آپ کیا احترام کر سکیں گے آل رسولوں کا؟ ہم تو جس طرح سے عام انسانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ہنسی مذاق کر لیا کرتے ہیں، آل رسول کے ساتھ بھی ہم اسی طرح سے پیش آیا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے درمیان میں آل رسول آتے ہیں، ہم کیا ان کی تعظیم کرتے ہیں؟ کوئی تعظیم نہیں۔ صرف ہاتھ کو بوسہ دے دینا یہ کوئی تعظیم نہیں ہے۔ ان کو بڑے ادب و احترام سے اونچی جگہ پر بٹھانا یہ تعظیم ہے۔ ان کے آگے نہ چلنا یہ تعظیم ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے چلنا یہ تعظیم ہے۔ ان کا ادب و احترام کرنا یہ تعظیم ہے۔ صرف ہاتھوں کو بوسہ لے لینا یہی کافی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو تم کامیاب ہوگے۔ اور یہ دو چیزیں، ایک قرآن مجید ہے اور ایک اللہ کے رسول کی حال ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں خوب آل رسول کا احترام کرنے، ان کی عزت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔